এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম। یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے سلسلے کی چھٹی قسط ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد سے آپریشن سرچ لائٹ کے آغاز تک پیش آنے والے واقعات کو بیان کریں، بہت ضروری ہے کہ کچھ ایسے سوالات کا جائزہ لیا جائے جن سے 1970 کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی تعطل کو سمجھنے میں آسانی ہو، جو ہماری پچھلی قسط کا موضوع تھا۔ ناظرین، پہلا سوال یہ ہے کہ مجیب کے 6 نکاتی منصوبے کے کیا مضمرات تھے؟ کیا یہ صرف علاقائی خود مختاری کا مطالبہ تھا یا در پردہ علیحدگی کا منصوبہ تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شیخ مجیب بنگلہ دیش کے لوگوں یحییٰ خان کے ساتھ معاملات میں مخلص اور دیانتدار تھے؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا مجیب کی پالیسی نے ملک میں تصادم کو جنم دیا تھا؟ اس قسط میں ہم مجیب کے طرز سیاست کے بارے میں صرف حقائق پیش کریں گے اور فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیں گے۔ 6 نکاتی پروگرام صرف مجیب کی تخلیق نہیں تھی۔ چودھری محمد علی بھی کچھ سرکاری عہدیداروں کی حمایت سے اس کے تخلیق کاروں میں شامل تھے۔ کیونکہ یہ پروگرام اپوزیشن کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کی ایک سازش تھی، اس سے پہلے 1966 میں رحمان سبحان اور کچھ دیگر بنگالی ماہر معاشیات نے اس پروگرام کا تصور پیش کیا تھا۔ مجیب نے اس تصور کو اپنا لیا اور یہ انہیں اپنے خیالات کی عکاسی لگا، جنہیں وہ اتنا واضح طور پر بیان نہیں کر پائے تھے۔ 1971 میں ان سے ملاقات کے بعد ظفر اللہ خان نے بتایا کہ مجیب 6 نکات سے متعلق بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے تھے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا صوبوں کے مالی تعاون سے چلنے والے وفاق کا تصور ایک حقیقی اور ممکن بات ہے، تو شیخ مجیب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خارجہ امور پر جب مجیب سے سوال کیا گیا کہ آیا ٹینکوں یا طیاروں کی خریداری کو بیرونی تجارت کے طور پر شمار کیا جاتا ہے یا یہ دو ممالک کے مابین سفارتی اور سیاسی تعلقات کے مد میں آتا ہے، تو مجیب کا جواب ہمیشہ کی طرح غیر تسلی بخش اور غیر واضح تھا۔ مجیب کی پیش کردہ تجاویز کے دوسرے نقطے میں یہ تھا کہ وفاقی حکومت صرف 2 محکموں یعنی دفاع اور امور خارجہ اپنے پاس رکھے گی، جبکہ دیگر محکمے وفاق کی تشکیل کرنے والی وحدتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مجیب نے 2 محکموں کے ساتھ قائم ہونے والی وفاقی حکومت کے جواز کے لیے سن 1946 کے کابینہ مشن پلان کا حوالہ دیا، جس میں برطانوی حکومت نے ایک پیچیدہ 3 سطحی یونین کے قیام کی تجویز پیش کی تھی، جس میں مرکزی حکومت کے پاس صرف 3 محکمے تھے۔ لیکن شیخ مجیب یہ نظر انداز کر گئے کہ نہرو اور پٹیل جیسے کانگریسی قائدین نے اس طرح کے مضحکہ خیز انتظام پر ہندوستان کی تقسیم قبول کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اگر ہم دنیا کے موجودہ وفاقی نظاموں کا جائزہ لیں تو شاید ہی صرف 2 محکموں والا فیڈریشن مل سکے۔ اس انتظام کا اہم حصہ یہ تھا کہ اگرچہ وفاق کو امور دفاع اور خارجہ امور دیے گئے تھے، مگر مرکز کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی حتیٰ کہ ان 2 محکموں کے حوالے سے بھی نبھانے کے لیے تمام مالی یا انتظامی ذرائع سے محروم کر دیا تھا۔ ناظرین، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیوں کر ایک مرکزی حکومت جس کے پاس فقط دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوں اور جسے ٹیکسوں کے نفاذ کا کوئی اختیار حاصل نہ ہو، حقیقی معنوں میں ایک با اختیار حکومت کہا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید زمانے میں ایک ترقی پذیر ملک کی خارجہ پالیسی کا بڑا گہرا تعلق اس کی غیر ملکی تجارت سے ہوتا ہے، اور اگر وفاق غیر ملکی تجارت ہی کو کنٹرول نہ کر سکے تو یہ بات ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنی خارجہ پالیسی پر مؤثر طریقے سے عمل پیرا ہو سکے گا، اور خارجہ پالیسی کو کنٹرول کیے بغیر ایک مرکزی حکومت کس طرح ملک کا دفاع کر سکتی ہے۔ یوں امور خارجہ کے سیاسی، سفارتی اور معاشی پہلو میں موجود خفیف امتیاز پر مجیب متفق نہیں ہو سکے۔ یحییٰ کے اس معاملے پر مفاہمتی فارمولہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کو اپنا ٹریڈ کمشنر یا معاشی نمائندہ بیرون ملک مقرر کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا، اور معاشی معاملات میں غیر ملکی معاہدوں میں شمولیت کا بھی حق ہوگا، بشرطے کہ ایسے معاہدے ملک کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کے منافی نہ ہوں۔ جب عوامی لیگ کی جانب سے اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ مغربی پاکستان چین کو ترجیح دیتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ معاشی یا تجارتی تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، تو یحییٰ کا جواب یہ تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے کہ ایک آدمی کو ایک ووٹ کا حق دیا گیا۔ اب بنگالیوں کو وفاقی قانون ساز اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہوگی اور ملک کا نیا وزیر اعظم اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دے سکتا ہے۔ مجیب یا اس کے مشیروں کی طرف سے
اس پر کوئی قابل اطمینان جواب نہیں ملا۔ مختصر یہ کہ 6 نکاتی پروگرام کے تحت مرکز کی حیثیت صرف کاغذات میں رہ جاتی تھی، اس کا ملکی مالیاتی، زرعی اور بجٹ کی پالیسیوں یا ان پر عمل درآمد پر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ خارجہ معاملات میں وزارت خارجہ کا وجود بے معنی ہو جاتا اور مرکز کے لیے دفاعی ذمہ داریوں کا نفاذ ویسے ہی ممکن ہوتا جیسے اقوام متحدہ کے لیے ہے۔ دفاعی ذمہ داریوں کو ادائیگی میں سے مالی معاونت کے لیے وفاقی وحدتوں پر انحصار کرنا پڑتا۔ 6 نکات پیش کرتے ہی ایسا لگتا ہے کہ شیخ مجیب نے مغربی پاکستان میں اپنا سیاسی حلقہ انتخاب چھوڑنے اور مشرقی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے مجیب ایک صوبائی سیاستدان بن کر سامنے آئے۔ ان کے نقطہ نظر کی اس کمزوری نے انہیں کبھی پورے پاکستان کے معاملات کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا، اور اس لحاظ سے وہ غیر اصولی اقتدار کی شدید خواہش رکھنے والے سیاستدان تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مغربی پاکستان کے خلاف مشرقی پاکستان میں پائی جانے والی جذباتیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ عوامی لیگ سے تعلق نہ رکھنے والے بنگالی رہنما جیسے نور الامین، غلام اعظم اور دیگر اعتدال پسند رہنما اگرچہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین حقیقی سیاسی تصفیہ کے لیے بے چین تھے، لیکن انہیں ان 6 نکات کے بارے میں شدید خدشات لاحق تھے اور وہ اسے علیحدگی کا منصوبہ قرار دیتے تھے۔ سن 1969 میں ڈاکٹر آفتاب احمد سے گفتگو میں جب مجیب کو یاد دلایا گیا کہ سہروردی کی طرح اس موقع پر انہیں بھی اٹھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو وہ بولے، بدرالدین بھائی، سہروردی صاحب ایک بڑے آدمی تھے، وہ پہلے پورے بر صغیر کے مسلمان رہنما تھے اور بعد میں پاکستان کے رہنما بنے۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں صرف بنگلہ دیش کا لیڈر بن سکتا ہوں۔ 1969 سے لے کر جنوری 1971 میں انتخابات کے بعد ہونے والی اہم ترین ملاقات تک یحییٰ اور مجیب کی تمام تر سیاسی گفتگو 6 نکاتی منصوبے میں ترمیم کے غیر مشروط وعدوں پر مبنی ہوتی تھی۔ بنگال میں دیہی علاقوں کی مسلم اکثریت جس نے مجیب کو ووٹ دیا، انہیں یہ شعور نہیں تھا کہ 6 نکاتی پروگرام کیا ہے۔ اگر اس میں ترمیم نہ کی گئی تو پاکستان کے اتحاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر کو ایشیا کے کسی ترقی پذیر ملک میں غیر تعلیم یافتہ رائے دہندگان سے بمشکل ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری اور درپردہ علیحدگی کے منصوبوں کے مابین اس باریک فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجیب نے، جیسا کہ 1970 کے دوران ان کی سیاسی تقاریر کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے، بنگالی مسلمانوں کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ ان کا مقصد بنگلہ دیش کا قیام تھا۔ یحییٰ نے مجیب کی بار بار یقین دہانی اور وعدوں پر اعتبار کیا کہ انتخابات ختم ہوتے ہی وہ اپنے 6 نکات میں ترمیم کرے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ 6 نکاتی منصوبہ درپردہ علیحدگی کی منصوبے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجیب کے بطور بنگالی قیادت ابھر کر سامنے آنے کا تعلق بہتر قائدانہ خوبیوں کے بجائے سازگار حالات سے زیادہ تھا۔ انہیں 1965 میں اوپر آنے کا موقع ملا جب مشرقی پاکستان میں سیاسی قیادت کا خلا تھا۔ سہروردی اور فضل حق کے انتقال کے بعد نور الامین کے پاس عوام کو متاثر کرنے کی صلاحیت کی کمی تھی اور بھاشانی نے 1965 کے صدارتی انتخابات میں مشکوک کردار کی وجہ سے اپنا مقام کھو دیا تھا۔ یحییٰ نے اقتدار سنبھالتے ہی سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کا آغاز کیا، کیونکہ وہ حکومت چھوڑنے سے کچھ عرصہ قبل ایوب کی جانب سے بلائی گئی گول میز کانفرنس کا حشر دیکھ چکے تھے۔ یحییٰ نے سب سے زیادہ توجہ شیخ مجیب پر مرکوز کی، جو بالکل ٹھیک تھا کیونکہ وہ آبادی کی بڑی اکثریت بنگالیوں کے بڑے رہنما تھے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی یحییٰ خان سے مجیب کے ساتھ اس امتیازی سلوک کے بارے میں پوچھا گیا، یحییٰ جواب دیتے کہ میں پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور اگر مجیب بنگالیوں کی نمائندگی نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ ایک اجلاس میں بنگالیوں کے مطالبات اور شکایات کا حوالہ دیتے ہوئے یحییٰ نے کہا، انہیں قومی سطح پر فیصلہ سازی کی عمل اور کچھ اہم قومی امور میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس صورتحال سے ناخوش ہونے میں حق بجانب تھے۔ اس وقت 3 بنیادی معاملات تھے جن کا فیصلہ یحییٰ کو کرنا تھا۔ یہ وہی مطالبات تھے جو مجیب نے انتخابات سے قبل پیش کیے تھے۔ یحییٰ نے 28 نومبر 1969 کی اپنی تقریر میں مجیب کے تمام مطالبات مان لیے، اور یہ مطالبات تھے: ہر ایک آدمی کے لیے ایک ووٹ کا حق اور مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کا خاتمہ۔ تاہم سب سے اہم آئینی مسئلہ مرکز اور صوبوں کے مابین تعلقات رہا۔ اس اہم مسئلے پر بھی یحییٰ نے مجیب کی خواہشات کا احترام کیا اور فیصلہ قانون ساز اسمبلیوں پر چھوڑ دیا۔
اس التوا کے نتیجے میں مغربی پاکستانی رہنماؤں کی طرف سے یحییٰ پر تنقید ہونے لگی، بالکل ویسے جیسے وہ کبھی دوسروں پر کیا کرتے تھے۔ East Pakistan is 1,000 miles apart. So it cannot be treated at par with the other federating provinces. A special treatment will have to be evolved for them due to geographical distance, other reasons, and of course they are the majority province. They must have means and methods whereby in the overall policies of Pakistan, they must have full powers of making decisions for themselves, both in the economic field, in the administrative field, in the legislative field. They must have, once their resources are allocated to them according to their needs, they must have complete control of their own affairs, for the simple reason that they are so many miles away from the rest of the country. So their autonomy will have to be, although on paper all the provinces will be equal, but in actual practice, East Pakistan will have to have much more autonomy than perhaps the other provinces, because they are being close to each other, their infrastructure is the same, they can't split to have separate railways, separate other organizations like power and development and things like that. So that is, I can't exactly define it. It entirely depends on what the National Assembly. 1 فروری کے آخر میں ایک شام جب یحییٰ کی داخلی کابینہ میں لیگل فریم ورک آرڈر پر تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا تو GW چودھری نے جتنا کہ کچھ افراد کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ یحییٰ خان نے چودھری کو بتایا، ایوب کا مقدر دیکھو جو میرے اور آپ کے لیے قابل احترام ہے، ان کی کیا حالت ہے، وہ عملی طور پر خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی ایسا حال ہو، یا کیا ہم مشرقی و مغربی پاکستان کشیدگی کے نتیجے میں اس ملک کے وجود کو درپیش خوفناک چیلنج سے نہ بچا پائیں؟ ایک اجلاس میں جب حکومتی اراکین میں سے کسی نے الیکشن میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا مشورہ دیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر مجیب نے مشرقی پاکستان سے تمام نشستیں حاصل کر لیں تو وہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اس پر یحییٰ بولے، اگر 7.5 کروڑ افراد مجیب کو پسند کرتے ہیں تو میں ان کی مخالفت کرنے والا کون ہوں؟ میرے وعدے اقتدار کے منتقلی کے ہیں اور یقینی طور پر ملک کی تقسیم کو روکنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے مابین باہمی اتحاد، اعتماد اور یقین کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ انتخابات کے ذریعے۔ Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. He has come out here to assess the situation of the cyclone-affected areas, whether those elections could be held on the 7th or could be delayed by a few weeks. But as far as the rest of the country is concerned, I have no doubt in my mind, elections will be held. تاہم معاملات اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے جس طرح مجیب عوام کے سامنے کہہ رہے تھے۔ صدر یحییٰ خان کو مجیب کی اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کا ایک ٹیپ پیش کیا گیا۔ اس ٹیپ میں مجیب اور ان کی پارٹی 1970 کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت یحییٰ کی اقتدار کی اسکیم کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اور اس گفتگو میں مجیب کو واضح طور پر یہ کہتے سنا گیا، میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے، انتخابات ختم ہوتے ہی میں LFO کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، انتخابات ختم ہونے کے بعد کون مجھے چیلنج کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بیرونی ذرائع سے مدد کا اشارہ بھی دیا۔ یحییٰ یہ گفتگو سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور GW چودھری سے کہا، اگر مجیب مجھ سے غداری کرے گا تو میں اس سے کو ٹھیک کر دوں گا۔ تاہم اگست 1970 سے حکومت کو مجیب کے اصل ارادوں سے متعلق اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں۔ اس میں سول انٹیلیجنس سروس کی رپورٹ بھی شامل تھی، جس کے مشرقی پاکستان میں اسٹیشن چیف ایک بنگالی آفیسر تھے۔ اہم شواہد موجود تھے کہ ان میں ایک پریس بیان میں مجیب نے غیر ملکی صحافیوں سے بنگالیوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام کے اپنے حتمی مقصد کا اظہار کیا۔ بعد میں مجیب نے غیر ملکی صحافی سے کہا کہ وہ یہ انٹرویو شائع نہ کرے، مگر اس کی ایک کاپی ڈھاکہ میں انٹیلیجنس سروس نے ایک مقامی صحافی سے حاصل کر لی جو غیر ملکی صحافی کے ہمراہ مجیب کی رہائشگاہ گئے تھے۔
ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھی کہ مجیب نے ہندوستان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ Unfortunate, we cannot tolerate anymore all this system. And you know the people are behind me, everything is collapsed. There is no administration, the people are obeying my order, not their order. Legally, I am the authority because people have voted to me. Now they are using their force. It is up to them now to decide what to do. But I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. Today, tomorrow, or day after tomorrow. They must win. Victory is ours. مجیب نے اپنے مقصد کے حصول یعنی پاکستان کی تقسیم کے لیے ایک مکمل گمراہ کن حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں جذباتی اپیل اور تشدد کا لہجہ آزمایا جس نے عوام کو قائل کر لیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر مشرقی پاکستان کے دورے کیے اور مقامی اجتماعات میں شدید جذباتی خطابات کیے۔ بنگالیوں کے احساس محرومی کو ہتھیار بنایا اور ان کی پریشانیوں کا الزام مرکزی حکومت اور شعلہ پنجابیوں اور شعلہ بہاریوں پر لگایا جو ان کے نفرت انگیز حملوں کا آسان ہدف تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجیب کا موقف انتہائی پرتشدد ہو گیا۔ I'm sure my people will not pay tax. I'm sure the people will not join in the government. I'm sure the people are absolutely behind me and my party. اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے انہیں ایک مقدس گائے کہا جاتا اور حکام انہیں چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجیب نے بڑے بڑے جلسوں میں کھلے عام مرکزی حکومت پر سخت حملے کیے اور تمام غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں کامیاب ہونے لگے۔ مجیب اور عوامی لیگ کی نفرت انگیز مہم کے نتیجے میں مشتعل بنگالی جذبات کو اس حد تک ہوا دی گئی کہ بہاریوں اور پاکستانی فوج پر حملوں کی اطلاعات ملنے لگی۔ ڈھاکہ میں انتخابات سے پہلے مختلف بہاری علاقوں میں عوامی لیگ کے غنڈوں نے حملے کیے۔ متعدد واقعات میں فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، مزاحمت کی گئی اور حتیٰ کہ ان پر پرتشدد حملے کیے گئے۔ غیر بنگالیوں پر وحشیانہ اور اکثر قاتلانہ حملے بھی ہونے لگے اور یوں عوامی لیگ کے ارادے عیاں ہونے لگے۔ مغربی پاکستان کے خلاف ان اشتعال انگیز اور نفرت بھڑکانے والی تقاریر کا ایک اور اثر بنگالی قوم پرستی کے عروج کی صورت میں ظاہر ہونے لگا۔ عوامی لیگ ان تمام قومی تقریبات کو منانے سے گریز کرنے لگی جو صوبوں کے درمیان قومی اتحاد کو فروغ دیتے تھے، جیسے کہ 23 مارچ یوم پاکستان، 14 اگست یوم آزادی پاکستان، قائد اعظم کی پیدائش اور یوم وفات۔ اس کے برعکس عوامی لیگ نے ان واقعات کو بڑھ چڑھ کر منانا شروع کر دیا جو بنگالی قوم پرستی کو فروغ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگرتلہ سازش میں ملوث سارجنٹ ظہور الحق کی موت، لسانی ہنگاموں میں مارے گئے طلباء اور ربندر ناتھ ٹیگور کا یوم پیدائش۔ ایسے ہی عوامی اجتماع میں مجیب نے کہا، سارجنٹ ظہور کا نام تیتو میر جیسے عظیم بنگالی رہنماؤں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب مغربی پاکستان کے خلاف نفرت اور تشدد کو ہوا دینے والی ان اشتعال انگیز تقاریر کی اطلاع صدر یحییٰ کو ملی تو مجیب کو اس طرز عمل کی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا۔ یحییٰ کے سامنے مجیب کا رویہ حیرت انگیز طور پر عاجزانہ اور معذرت خواہانہ تھا۔ انہوں نے استدعا کی کہ اسٹیج پر جو کچھ بھی کہا گیا وہ محض عوام کی تسلی اور انہیں متاثر کرنے کے لیے تھا۔ حقیقت میں انتخابات کے بعد وہ صدر کی مرضی اور ان کی ہدایت کے مطابق سب کچھ کریں گے۔ کمال متین الدین اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ مجیب اور صدر یحییٰ کے درمیان ان جذباتی تقریروں کے مقابلے پر ایک خاموش مفاہمت پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یحییٰ نے مجیب کی اس ٹیپ کو نظر انداز کیا جہاں انہیں یہ کہتے سنا گیا کہ وہ اپنے کسی وعدے کی پاسداری کا ارادہ نہیں رکھتے اور انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہ اصلی طاقت دکھائیں گے۔ شیخ مجیب کی کھلم کھلا اشتعال انگیز مہم کے خلاف یحییٰ کی چشم پوشی کی ایک اور ممکنہ وجہ انتخابی نتائج کے بارے میں یحییٰ کے مشیروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ اندازہ تھا کہ عوامی لیگ کے لیے فیصلہ کن اکثریت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے یحییٰ خان کافی پراعتماد تھے کہ انتخابات کے بعد مجیب اور عوامی لیگ کو کنٹرول کر لیں گے، مگر وہ نوشتہ دیوار پڑھنے میں ناکام رہے۔ I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مارشل لا حکام نے مجیب کو 6 نکات کی تشہیر کرنے سے نہیں روکا، جیسے کہ راولپنڈی میں یحییٰ کے ساتھ ہونے والی ایک میٹنگ میں جس میں تمام گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر شریک تھے، جب ایڈمرل احسن جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے سے پوچھا
کہ آیا 6 نکات کی تشہیر مارشل لاء ریگولیشن نمبر 16 کی خلاف ورزی ہے جو ملکی اتحاد کے خلاف کسی بھی طرح کی تشہیر کی اجازت نہیں دیتا، تو ایڈمرل ایسن نے کہا کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ عوامی لیگ کی جارحانہ انتخابی مہم میں یحییٰ کی عدم مداخلت کی کیا وجوہات تھیں، شیخ مجیب انتخاب میں تاخیر کے خلاف کیوں تھے، اور یہ کہ مجیب نے راولپنڈی آنے سے انکار کیوں کیا اور وعدے کے برعکس یحییٰ خان سے آئین کا مسودہ کیوں پوشیدہ رکھا گیا۔ امتداد اقتدار کی کشمکش میں یحییٰ، بھٹو اور مجیب کا کیا کردار رہا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔